دلی کی ریاستی اسمبلی کے انتخابات پولنگ مکمل، نتائج کا اعلان منگل کو ہوگا۔ انتخابی جائزوں کے مطابق نریندر مودی کی بھارتی جنتا پارٹی کو ناک شکست کا سامنا، ریاست کی حکمران جماعت کیجریوال کی عام آدمی پارٹی کو پھر بھاری اکثریت ملنے کا امکان۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا شاہ محمود قریشی سے ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ تعلقات اور خطے میں امن و امان کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال، مسئلہ کشمیر کو OIC سمیت مختلف پلیٹ فارمز پر اجاگر کرنے کے لیے مشترکہ کاوشوں پر غور۔ ادھر شاہ محمود قریشی سے حریت رہنماؤں کی ملاقات۔ کبڈی 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 کا ہوگا شور، سر دھڑ کی بازی لگائیں گے شہزور۔ پاکستان میں کبڈی کا عالمی کپ، ایکشن اور سنسنی سے بھرپور مقابلے آج شروع ہوں گے۔ پنجاب اسٹیڈیم لاہور میں افتتاحی میچ میں پاکستان اور کینیڈا کی ٹیمیں شام 7:30 بجے مد مقابل ہوں گی۔ 9 بجے دوسرا میچ ایران اور سر 11 کے درمیان کھیلا جائے گا۔ لاہور میں کبڈی ورلڈ کپ کی ٹرافی کی رونمائی، گورنر ہاؤس میں رنگا رنگ تقریب سجائی، ثقافت کے رنگ بھی بکھر گئے۔ تقریب میں گورنر، وزراء اور میگا ایونٹ میں شامل ٹیموں کے کھلاڑیوں کی شرکت۔ چودھری سرور نے تمام غیر ملکی ٹیموں کو پاکستان آنے پر خوش آمدید کہا۔ سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ابھی تک کوئی ایکشن پلان نہیں بن سکا۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں پیر کو افسران کا اجلاس طلب۔ ادھر وزیر بلدیات سندھ ناصر شاہ کا کہنا ہے جہاں عمارت خالی ہوگی وہاں فوری ایکشن لیا جائے گا۔ دوسری جانب PIA انتظامیہ نے حسن اسکوائر کے قریب رفاہی پلاٹ پر قائم شادی ہال کو مسمار کر دیا۔ کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کا معاملہ، سندھ حکومت کا زیر تعمیر عمارتوں کی انسپیکشن کا اختیار SBCA سے واپس لینے پر غور۔ ادھر زمینوں کی دستاویزات میں ہیرا پھیری پر صنعت کار وزیر اعلیٰ کے سامنے پھٹ پڑے، کہا بورڈ آف ریونیو میں رشوت کا بازار گرم ہے۔ مراد علی شاہ نے کہا سب رجسٹرار آفیسز میں بہتری نہ آئی تو نجی شعبے کے حوالے کر دیں گے۔ عوام کو ریلیف نہ دے سکے تو حکومت میں رہنے کا کوئی حق نہیں، وزیر اعظم کی اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کے حوالے سے اجلاس میں گفتگو۔ ذرائع کے مطابق عمران خان نے کہا متعلقہ حکام کچھ بھی کریں، عوام کو ریلیف دیں، عوامی ریلیف کے لیے وہ ہر حد تک جائیں گے۔ مہنگائی سابق حکومت کی لوٹ مار کا نتیجہ ہے، ذخیرہ اندوزوں نے بھی معاملات خراب کیے۔ مسلم لیگ نون کے تعمیر کردہ 3 میٹرو بس منصوبوں پر بدعنوانی کے جھوٹے الزامات لگائے گئے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا ٹویٹ، کہا سابق حکومت کے منصوبوں کو جنگلہ بس کے نام سے منسوب کیا گیا لیکن یہ منصوبے ریکارڈ وقت میں مکمل ہوئے۔ اسحاق ڈار کے ہجویری ہاؤس میں قائم پناہ گاہ میں بے سہارا افراد مقیم، ضلع انتظامیہ کے حکام نے شیلٹر ہوم میں سہولیات کا جائزہ لیا، مقیم افراد کے ساتھ رات کا کھانا بھی کھایا۔ ادھر فردوس عاشق اوان کہتی ہیں عوام کے پیسے سے بنائے جانے والے گھر عوام کو منتقل ہونا شروع ہو گئے۔ اسحاق ڈار کے گھر کو پناہ گاہ میں بدل کر اصل مکینوں کو آباد کر دیا۔ راولپنڈی ٹیسٹ کا آج تیسرا اور اہم دن، قومی ٹیم 342 رنز 3 کھلاڑی آؤٹ پر پہلی اننگز دوبارہ شروع کرے گی۔ بابر اعظم 143 اور اسد شفیق 60 رنز بنا کر کریز پر موجود۔ پاکستان کو بنگلہ دیش پر 109 رنز کی برتری، گرفت مزید مضبوط کرنے کے لیے آج بھی جم کر بیٹنگ کرنا ہوگی۔ ادھر وزیر اعظم کا ٹویٹ، بنگلہ دیش ٹیم کو پاکستان آنے پر خوش آمدید کہا۔ مالم جبہ میں الپائن اسکی مقابلے، پاکستان کی خوشیم صاحبہ نے چوتھا طلائی تمغہ جیت لیا۔ ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق مردوں میں یوکرین کے ویٹالے ایب نے سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ مختلف ملکوں کے 36 اسکیئرز نے مقابلوں میں حصہ لیا۔ برطانوی ہائی کمشنر کرسٹن ٹرنر بھی مالم جبہ پہنچے اور اسکیئنگ کی وادی سوات کی خوبصورتی کے گن گاتے رہے۔ السلام علیکم، میں سوات ویلی میں
Malam Jabba Ski Resort Alpine Ski Championships Pakistan 2020 ہوں پہاڑیاں بہت خوبصورت ہے اور میں اسکیئنگ کر رہا ہوں یہ بہت زیادہ اچھا ہے خدا حافظ محکمہ لائف سٹاک اور فشریز سندھ کے زیر اہتمام حیدرآباد میں 2 روزہ لائف سٹاک ایکسپو فریال تالپور نے افتتاح کیا ایکسپو میں 300 سے زائد سٹال لگائے گئے نایاب نسلوں کے کئی جانور اور پرندے نمائش میں شامل ان کو یہ یقین دلانے آئی ہوں کہ یہ نیا پاکستان ہے اور اس میں آپ کا سرمایہ محفوظ ہے اس وقت کوئی ہاؤسنگ کالونیز کے نام پہ نہ تو یہاں فراڈ کر سکتا ہے نہ قوم کی جیب پہ ڈاکہ ڈال کے دل فریب سہانے خواب دکھا کے ان کے سرمایہ کو لے کے بھاگ سکتا ہے کیونکہ ان پروجیکٹس کو شروع کرنے سے لے کے لانچ کرنے سے لے کے تکمیل تک کا جو میکانزم ہے اس پہ حکومت پاکستان گہری نظر رکھے ہوئے ہے اس سیکٹر کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑا جدید ترین ڈیجیٹل پاکستان کا ایک میکانزم انیشیٹ کیا گیا ہے اور دنیا کے تمام ریئل اسٹیٹ سیکٹرز کے اندر جہاں اس قسم کے پروجیکٹ لانچ ہوتے ہیں وہاں مادر پدر آزاد کوئی بھی کسی گروپ کو کسی کمپنی کو یہ حق نہیں دیتا کہ آپ زمین پہ وہ پروجیکٹ نہ ہو اور صرف میڈیا کے ذریعے لوگوں کو وہ پروجیکٹ بیچ دے حکومت پاکستان نے وزیر اعظم کی خصوصی ہدایات پہ اس سیکٹر کے اندر جو ریفارمز متعارف کرائی ہیں وہ اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کے پائی پائی کے امین ہیں اور حق حلال سے کمانے والا ایک ایک پیسہ جب ہمارا تنخواہ دار چھوٹا انویسٹر یا پسا ہوا عام شخص جو ہے وہ اس خواب کے ساتھ ان منصوبوں میں داخل ہوتا ہے کہ مجھے چھت ملے گی تو اس کے ساتھ فراڈ کو روکنے کے لیے اس کے ساتھ ہونے والی ہیرا پھیری کے خاتمے کے لیے اس کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کے آگے قانونی پل باندھنے کے لیے حکومت پاکستان نے ایک اسٹرانگ ریگولیٹری میکانزم جو ہے وہ متعارف کرایا ہے اور مجھے احساس ہے اس بات کا ابھی میں مل رہی تھی تو مجھے مختلف جو ڈیولپرز تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ریفارمز جو ہیں زیادہ سخت ہیں ان کو تھوڑا ہلکا کریں کچھ ڈھیلا کریں تاکہ یہاں انویسٹمنٹ آئے دیکھیں کوئی بھی ملک جو ہے وہ ٹیکس کے بغیر چل نہیں سکتا ٹیکس کسی بھی ملک کے لیے آکسیجن سلنڈر کا کام کرتا ہے اس سیکٹر کے اندر جو ماضی میں لوٹ کھسوٹ ہوئی اور اس سیکٹر کے اندر جینون لوگ جو تھے وہ پس گئے اور جو مافیاز تھے انہوں نے راتوں رات کھرب پتی ہوئے اور جو لکھ پتی تھے وہ ککھ پتی ہوتے ہوئے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے جب تک کسی معاشرے کے اندر توازن نہیں آتا رول آف لا نہیں آتا کوئی بھی سیکٹر ہو وہ آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک کسی معاشرے کے اندر توازن نہیں آتا
رول آف لا نہیں آتا، کوئی بھی سیکٹر ہو وہ آگے نہیں بڑھ سکتا.